بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ڈرو خدا سے ہوش کرو، یوں مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو، یا اسلام کا نام نہ لو۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کیونکہ میں انہی کا نظریہ بیان کرتا ہوں، تو جو بندہ ان سے اختلاف کرتا ہے وہ تو اس بات کو نہیں مانے گا، لیکن جو بندہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجدد دورہ فنا فی الرسول حضور کی محبت میں فنا ہو گئے، تو ان سے اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ حدیث شریف جو کہ کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے، ہم نے خود بھی وہ پڑھی ہے تیسری جماعت میں غالباً، کہ ایک مائی کوڑا پھینک دی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ جو ہے وہاں سے گزر جاتے تھے، تو ایک مرتبہ اس طرح وہ بیمار ہو گئی، تو یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ والی حدیث بالکل نہیں ہے، کسی بھی صحیح حدیث کی کتاب میں یہ حدیث بالکل جو ہے نا غلط ہے، یہ من گھڑت حدیث ہے۔ یا جو صحابہ، بابا جی نے اس کا جواب دیا، جو صحابہ اس طرح حضور کی داڑھی کی طرف ہاتھ نہیں برداشت فرماتے تھے، اور جب عروہ بن مسعود اس نے جب حضور کی مبارک داڑھی کی طرف اس طرح ہاتھ کیا نا تو اس کے جو بھتیجا تھا کہتا رشتے میں تو چاچا لگتا ہے، لیکن اگر تو یہ خوشامد کے ہاتھ اس طرح کر رہا ہے نا حضور کی طرف، لیکن اگر دوبارہ حضور کی طرف اس طرح داڑھی کے لیے اشارہ بھی کیا، میری نظر میں یہ بے ادبی ہے، اگرچہ تو جو ہے خوشامد کر رہا ہے کہ حضور صلح فرما لیں، اگر دوبارہ تو نے حضور کی داڑھی کی طرف اس طرح ہاتھ کیا تو میں تمہارا جو ہاتھ ہے یہ کاٹ کے رکھوں، پیچھے کرو اپنا ہاتھ۔ یہ حضور نے صحابہ نے حضور کی ناموس رسالت پر پہرا دیا، تو جو صحابہ اس طرح ہاتھ برداشت نہ کریں وہ پھر تماشا دیکھتے رہتے تھے حضور کا کہ کس طرح وہ عورت جو ہے کوڑا پھینکے گی، اس طرح کرے گی۔ تو دوسری حدیث جو مشہور ہے لیکن یہ بھی کسی بھی کتاب وغیرہ میں کسی بھی اس میں نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ رات کے وقت ایک بڑھیا ملی حضور کو، اس نے کہا محمد سے بچ کر رہنا، اس طرح ہو گیا اس طرح ہو گیا، حضور نے اس کی جو ہے نا اپنے کندھے کے اوپر گدڑی وغیرہ رکھی، تو یہ بھی حدیث بالکل نہیں ہے، یہ حدیث بھی بالکل نہیں ہے۔ پہلی کون سی کوڑا پھینکنے والی، دوسری یہ جو رات کے وقت ایک بڑھیا ملی اور اس طرح حضور نے ان کی جو ہے گدڑی بھی رکھی اور ساتھ باتیں کرتی جا رہی ہے کہ محمد نعوذ باللہ، یہ بالکل جو ہے نا میں وہ الفاظ نہیں لانا چاہتا، یہ بالکل من گھڑت ہے۔ تو تیسری جو ہے نا اللہ اکبر، یہ تو بہت ہی زیادہ مشہور حدیث شریف ہے، آج میں نے فجر کی نماز کے بعد بھی یہ سنی، اور جمعہ کی نماز پڑھنے گیا تو مسجد میں یہ اکثر لکھی ہوتی ہے، لیکن یہ جو بات ہے نا جو میں کرنے لگا ہوں، جو بندہ میرے سے کوئی بھی اختلاف کرے، ہماری تو کوئی بات ہی کوئی نہیں نا، ہمارے جو تعارف ہے نا وہ یہی ہے کتا پاک رسول اللہ کا، ہاں بس حضور سے وفاداری کرنی ہے۔ اگر کوئی بندہ مجھ سے اختلاف کرے لاکھ بار، لیکن علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کو ماننے والا بھی اختلاف کرے، تو تیسری حدیث شریف جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، الصلاۃ معراج المومنین، یہ بھی حدیث شریف نہیں ہے۔ اب آپ سب یہ دنگ رہ گئے ہوں گے یار یہ احمد فراز کیا کہہ رہے ہیں، میں نے بالکل بابا جی کی کتابیں میرے پاس موجود ہیں، میں وہ حوالہ بھی دے سکتا ہوں، تو بابا جی نے یہ جو 3 حدیث شریف ہے نا یہ میں نے بار بار پڑھا نا کہ یار الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، یہ حدیث شریف کو میں نے جو ہے فجر کے بعد بھی درس میں یاد سنی، آج جہاں میں جمعہ پڑھنے گیا وہاں پہ بھی اوپر بڑا کر کے لکھا ہوا تھا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے پھر امام صاحب کو کہا تو وہ بھی ماشاءاللہ بابا جی کے اور ہمارے لبیک یا رسول اللہ تحریک والے تھے، تو انہوں نے کہا یار فراز بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، اگر آپ کا علامہ خادم حسین رضوی سے اختلاف نہیں، آپ بابا جی سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ الصلاۃ معراج المومنین، یہ بھی حدیث نہیں ہے۔ ہاں یہ جو ہے نا کفار نے گھڑی ہوئی حدیثیں ہیں کہ جو ہے نا مسلمان بس اسی میں جو ہے نا رہیں، بس نماز قرآن یہ پڑھتے رہیں، حضور کا دین غالب نہ کرے، حضور کا جو نظام مصطفیٰ یہ جو ہے نا تخت پہ نہ آ جائے، ان کو ہمارے اس چیز سے کوئی ٹینشن نہیں ہے کفار کو، ہم چاہے جو ہے نا روزانہ قرآن پاک بیٹھ کر پڑھے، روزانہ جو ہے آپ ہر وقت نماز میں غافل ہوں، ان کو اس چیز سے کوئی پریشانی نہیں ہے، ان کو صرف ایک ہی پریشانی ہے کہ یار حضور کا جو دین ہے نا وہ یہ اوپر نہ آئے، یہ غالب
نہ آئے ہمارے اوپر. حالانکہ 3 مہینے کے اندر اندر وہ جو ہے نا مسجد تعمیر کر کے دے دیتے ہیں, اور عالی شان مسجد. اگر ہم امریکہ اور یورپ کے جو کنٹریز ہیں نا وہاں پر ایشیا جو ملک ہے نا وہ رب کا وجود ہی نہیں مانتے, لیکن رمضان المبارک میں ان کی سحری کے لیے بھی گاڑی آتی ہے, افطاری کے لیے بھی گاڑی آتی ہے. مجھے آپ بتائیں, میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا یا ہم نے اپنے بزرگوں سے بھی پوچھا کہ کبھی افطاری کے وقت کسی بھی مسجد کے اندر کوئی حکومت کی گاڑی آئی ہے افطاری دینے کے لیے, تو سب نے کہا کہ نہیں. ایک امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے, 30 سال ان کو ہو گئے تھے امامت کرواتے ہوئے مسجد میں. ان سے پوچھا گیا کہ کیا کبھی کوئی گاڑی آئی ہے حکومت کی طرف سے افطاری دینے کے لیے؟ کہتے نہیں آئی. تو کہتے پھر جو مذہب ہے وہاں پہ تو ہم سے بھی زیادہ یورپ کے اندر 3 مہینے میں عالی شان مسجد تیار کر کے دے دیتے ہیں. بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا, ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. ڈرو خدا سے ہوش کرو, جو مکر فریب سے کام نہ لو, یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. آج ہر بندہ اپنی جو ہے مرضی سے دین بیان کرتا ہے, اپنی مرضی سے اسلام کی جو ہے ترجمانی کرتے ہیں. محفل میلاد نواز شریف کے گھر بھی ہوئی ہے, محفل میلاد شہباز شریف کے گھر بھی ہوئی ہے, لیکن کس نبی کی محفل کروائی ہے؟ جس نبی کے محافظ کو تختہ دار پر لٹکایا, اس نبی کی محفل کروائی ہے جن کے وارثوں کو فوج شیڈول میں داخل کیا, اس نبی کی محفل کروائی ہے جن کے اوپر درود پڑھنے پر پرچے کاٹے گئے, اس نبی کی محفل کروائی ہے جس کے دشمنوں کو تم نے اپنا بہن بھائی کہا. یہ باتیں بڑی عجیب ہیں. حضرت عبداللہ بن روا, آپ بتائیں آپ کو حضور نے کیا فرمایا جب جنگ موتا پر آپ جو ہے صبح کے وقت انہوں نے کہا کہ آج جمعے کا وقت ہے, تو حضور کے پیچھے امام الانبیاء کی امامت میں میں نماز پڑھ لیتا ہوں. سنو یہ کھل کے بات, جب اپنی مرضی سے نیکی کی, آج لوگ اپنی مرضی سے جو ہے دین بیان کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن روا, آپ بتائیں آپ کو حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. حضور نے جب پوچھا کہ صبح جو سوارے لے کر چلے گئے, تو بڑی جو ہے نا عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. لو انفقت ما فی الارض جمیعا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں اگر تو یہ سارے بھی خرچ کرے تو ان کے برابر نہیں ہو سکتا جنہوں نے صبح صبح مدینہ پاک چھوڑ دیا. ہاں, یہ جو ہے نا اسلام کسی کے جو ہے نا پیروں میں نہیں پڑتا. ایک وقت ہوتا ہے نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. یہ اقبال کا شعر ہے. آج میں اس کی تھوڑی تشریح کر دوں. اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ ماضی کی بات ہے کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. میں نے کہا یہ تو ہوئی نا پرانی بات, ماضی کی بات ہوئی صحابیوں کی کہ جنگلوں سے نکل کر 2 سپر پاوروں کو گرا دیا, 2 سپر پاوروں کو الٹا پلٹا دیا. میں نے کہا اقبال یہ تو ہوئی نا پرانی, مستقبل کی بات کرو, کیا ہونا ہے مستقبل میں؟ صدا حضور کے غلاموں نے جنہوں نے حق پر چلنا ہے, خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا, لاکھوں یزید ہیں یہاں کلمہ حق اٹھا کے دو. ہاں جی, آپ حق بات کر کے دیکھیں, پھر دیکھیں جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, جو ظالم کے ساتھ چلا یا ظالم کی حمایت کی, اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. بالکل, میں آپ کو سیدھی پکی بات کر رہا ہوں. کسی کو لاکھ جو ہے نا سخت بات لگے, لیکن نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, سنا ہے قدسیوں سے میں نے, ہاں فرشتوں سے سنا ہے کہ یار حضور کے غلاموں کا جو دور ہے نا آنے والا ہے. آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا, آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا, خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو, اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نہیں. تو دیکھا آج تو کچھ اور ہی منظر تھا, تو میں نے کہا یہ جبر و قہر نہیں, یہ عشق و مستی ہے. یہ عشق دا ذائقہ ذوق والا جس تک لیا سوئی جان گائی, ہر ایک نو قادی فرق ہوندی, کوئی لکھ تو ایک پچھاڑ گائی. ہمت ہاریاں دا کم عشق نہیں, کم شیر دلیر جوان دائی, عالم
شام میں عشق دا کی دساں سمرا دین اسلام ایمان زلف دے پیج کمند اندر جد پھس جائے پھر پھڑکنا کی رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں بیک کے چھڑکنا کی جنہیں پھا فراق کا دل پایا دس ہونا نو جانیاں جھڑکنا کی لگی جاگ تک امیدی آس ہوئی کچے دودنو عالمہ رڑکنا کی. ہاں جی یہ جبر و قہر نہیں ہے عشق و مستی ہے جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی. یہ جو زبردستی ہے نا زبردستی سے کچھ بھی نہیں ہوتا. میں زبردستی جو ہے کچھ بھی کر کے دکھاؤں کچھ بھی نہیں ہوتا زبردستی سے. جبر و قہر نہیں یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی. مومن از عشق است و عشق از مومن است عشق را ناممکن ہے ما ممکن است. اقبال فرماتے ہیں جہاں مومن ہوتا ہے وہاں عشق ہوتا ہے اور جہاں عشق ہوتا ہے وہاں مومن ہوتا ہے. عشق کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ وہاں کوئی مومن بیٹھا ہوا ہے. عشق اور جو مذہب ہے نا یہ جدا جدا نہیں ہے بالکل جدا جدا نہیں ہے. در غلامی عشق و مذہب راہ فراق در غلامی عشق و مذہب راہ فراق انکو بین زندگانی بد مذاق. اقبال فرماتے ہیں کہ جو قوم غلام ہو جائے نا پھر وہاں عشق اور مذہب جدا جدا ہو جاتا ہے بالکل جدا جدا ہو جاتا ہے. یہ ہم نے کبھی بھی نہ دین کو الگ رکھا ہے نہ عشق کو الگ رکھا ہے نہ مذہب کو دین کو کسی کو بھی الگ الگ جدا جدا ہے ہی کوئی نہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا کمال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو پروردگار عالم کا بھی بتا دیا. ہمیں جو ہے نا ہمارے بزرگوں نے صرف دو باتیں حضور کی شان جتنی مرضی بیان کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نہیں کہنا. کیا نہیں کہنا؟ ہاں رب نہیں کہنا حضور کی ذات کو. یار کسی گالے مطلب کسی جھلے بندے سے بھی پوچھ لینا بندہ وہ بھی کہے گا کہ یار رب رب ہے مصطفیٰ مصطفیٰ. غیرت پیدا ہو امت مسلمہ کے اندر. ہاں جی تو جو غلام ہوتا ہے نا در غلامی عشق و مذہب راہ فراق انگ بین زندگانی بد مذاق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کو اگر حضور چاہتے تو یار اشارے سے جو ہے فتح مکہ ہو سکتا تھا لیکن 21 سال اس لیے لگے کہ حضور نے اپنی امت کو پیغام دیا کہ کوشش کرنا آپ کا کام ہے. ہاں جی محنت کرنا آپ سب کا کام ہے کبھی نہ کبھی تو رب کرم فرما ہی دے گا. اب نظام مصطفیٰ کی جو بنیاد ہے بابا جی علیہ رحمہ رکھ گئے دل سے اس کو تمنا میں شبت خاک ہم دوش سریا میں شبت. اقبال فرماتے ہیں بندہ دلیر اس وقت ہوتا ہے جب محبت رسول سینے میں اس کے بغیر بندہ دلیر نہیں ہوتا. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ.